وہ صحن کا دروازہ بند کر کے واپس برچی خانہ میں آ گئی۔ ربیہ بھی وہیں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ زینب نے توا چولہے پر رکھتے ہوئے رات کا پکا ہوا قیمہ نکال لیا اور پراٹھے بنانے لگی۔ ربیہ نے اس کی ساری سرگرمیوں کو دیکھتے ہوئے پھر کہا، شہراز بھائی کے لیے بنا رہی ہو؟ جب تمہیں پتا ہے تو پوچھنے کی کیا ضرورت ہے؟ زینب نے بڑے انہماک سے پراٹھا بناتے ہوئے اسے دیکھے بغیر کہا۔ اس کے گھر میں مہینے میں ایک بار قیمہ پکتا تھا اور زینب اپنے حصے کا قیمہ نکال کر رکھ دیتی، پھر وہ اگلی صبح شہراز کے لیے قیمے والا پراٹھا بنا کر اسے دے آتی۔ یہ روٹین اتنے عرصے سے جاری تھی کہ ربیہ کو ٹھیک سے یاد بھی نہیں تھا۔ ہاں اسے یہ ضرور احساس تھا کہ وہ عید قربان کے سوا پورا سال قیمہ کے ذائقے سے ناآشنا ہی رہتی تھی۔ ربیہ اس کی اس روٹین کو نہیں بدل سکتی تھی، یہ وہ جانتی تھی۔ چنانچہ اس نے اپنے حصے کے سالن کو ہمیشہ بانٹنے کی کوشش کی، مگر زینب اس پر بھی تیار نہیں تھی۔ میں اپنا حصہ لے چکی، تمہارا حصہ کیوں لوں؟ کیا فرق پڑتا ہے، تم میری بہن ہو۔ ربیہ اسے قائل کرنے کی کوشش کرتی۔ اپنا حصہ منگیتر کو کھلا کر آتی ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر میرے حصے میں سے کچھ لے لو، تمہارا دل بھی تو چاہتا ہوگا تم کبھی یہ خود بھی تو کھاؤ۔ جب شہراز ہر بار میرے حصے کی کوئی چیز کھاتے ہیں تو مجھے بغیر کھائے بھی اس چیز کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے، اور اس ذائقے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے جو میں اسے خود کھا کر محسوس کرتی ہوں۔ مجھے تو کبھی خیال بھی نہیں آتا کہ یہ میں پراٹھا ان کو کھلاتی ہوں، خود نہیں کھاتی۔ اس کے پاس سیدھا جواب ہوتا، اللہ کا شکر ہے عمران کویت میں بیٹھا ہے، ورنہ تمہاری حرکتیں دیکھ کر اگر وہ بھی مجھ سے فرمائشیں شروع کر دیتا کہ میں بھی اسے اس طرح اپنے حصے کے قیمے والے پراٹھے بنا کر کھلاؤں تو میں کیا کرتی؟ میں تو تمہاری طرح قیمہ کھائے بغیر نہیں رہ سکتی۔ ربیہ مذاق اڑانے والے انداز میں اپنے ہونے والے منگیتر کا حوالہ دے کر کہتی۔ اس کی بات بھی اپنے خالہ زاد کے ساتھ طے تھی، لیکن زینب کے برعکس وہ اس طرح عمران پر فدا نہیں تھی۔ نہ ہی زینب کی طرح عمران کا نام ہر وقت اس کی زبان پر ہوتا تھا۔ وہ فطرتاً لاپرواہ تھی، زینب فطرتاً بے حد حساس۔ میری سمجھ میں تو ایک بات نہیں آتی، شہراز بھائی نے کبھی یہ نہیں کیا کہ پراٹھے کے 2 حصے کر کے آدھا تمہیں دے دے، سارا خود کھا جاتے ہیں۔ ربیہ قدرے مذاق اڑانے والے انداز میں بولی، ہمیشہ وہ مجھے کھانے کا کہتے ہیں، میں خود نہیں کھاتی۔ ایک چھوٹا سا تو پراٹھا ہوتا ہے، میں بھی کھانے بیٹھ جاؤں گی تو وہ کیا کھائیں گے؟ زینب نے بے حد برا مان کر کہا، اور پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ تم خام خواہ میں۔ ربیہ نے اس کی بات کاٹ دی، تمہیں یاد ہے جب شہراز بھائی چھوٹے ہوتے تھے تب بھی تمہاری چیزیں لے کر کھا جایا کرتے تھے، میں خود دیتی تھی انہیں۔ زینب نے اور برا مانا۔ ان کے مانگنے پر ربیہ کو اسے تنگ کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ جی نہیں، مانگنے سے بھی پہلے۔ زینب نے بے ساختہ کہا، اسی وجہ سے تو عادتیں بگڑ گئی ہیں ان کی۔ ربیہ نے اسے مزید چھیڑا، تم اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرو اور فضول باتیں مت کرو۔ زینب نے پراٹھا توے سے اتارتے ہوئے اس بار قدرے زیادہ ناراضی سے کہا، وہ اب ٹرے نکال رہی تھی، تم خود تو کم از کم ناشتہ کر کے جاؤ۔ ربیہ کو یکدم خیال آیا، نہیں میں آ کر کروں گی، آج تو گھر پر ہی ہوں، اور آؤ گی کب؟ میں ابھی آ جاتی ہوں، زیادہ دیر نہیں لگے گی مجھے۔ شہراز بھائی جانے سے پہلے یہاں سے ہو کر جائیں گے نا؟ ربیہ نے باورچی خانہ سے باہر اس کے پیچھے آتے ہوئے کہا، پتہ نہیں، پوچھوں گی، امی تو گھر پر ہے نہیں، وہ ہوتی تو پھر ضرور آتے، خیر آتے تو وہ صرف تمہارے لیے ہیں یہاں، ورنہ چچا خالہ یا ان کے دوسرے بچوں میں انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ربیہ کی بات پر اس نے یکدم پلٹ کر اس کو گھورا، اچھا یہ بس آخری بات تھی۔ ربیہ نے جلدی سے کہا، سلمان کو ناشتہ دے دینا۔ زینب کو یکدم کالج کے لیے تیار ہوتے ہوئے سلمان کا خیال آیا۔ شکر ہے لوگوں کو بھائی کا بھی خیال آیا، ربیہ نے مدھم آواز میں کہا۔ زینی نے یوں ظاہر کیا جیسے اس نے سنا ہی نہیں۔ وہ صحن کا دروازہ پار کر گئی تھی۔ لمبی عمر ہے زینی کی ماشاءاللہ، ابھی نام لے رہے تھے تمہارا اور تم آ گئی۔ نسیم نے زینی کو بیرونی دروازے سے اندر صحن میں آتے دیکھ کر بے ساختہ کہا۔ وہ صحن میں ہی بیٹھی کپڑے دھو رہی تھی۔ دروازہ نصرت نے کھولا۔ میرا نام کیسے لے لیا خالہ آپ نے؟ زینی نے بے اختیار مسکرا کر کہا، ارے تمہارا نام تو دن رات لیا جاتا ہے اس گھر میں، میری اکلوتی بہو کا نام نہیں لیا جائے گا اور کس کا لیا جائے گا؟ نسیم نے بے حد پیار سے اپنے بھانجی کے مسکراتے ہوئے چہرے کی دل ہی دل میں بلائے لی۔ ہاں بھئی، امی کو تو بس اکلوتا بیٹا اور اکلوتی بہو یاد رہتی ہے، ہمارا تو کسی گنتی میں شمار نہیں۔ شہراز کی چھوٹی بہن نصرت نے مصنوعی ناراضگی سے کہا،
وہ اور زینب تقریباً ہم عمر تھیں۔ شیراز کی باقی دونوں بہنوں کی نسبت ان دونوں کے درمیان آپس میں زیادہ بے تکلفی تھی۔ ہاں بھئی یہ تو ہے، خالہ کو ذکر تو بس ہمارا ہی کرنا چاہیے، آخر ہم نے تو رہنا ہی خالہ کے پاس ہے، تم سب نے تو چلے جانا ہے یہاں سے۔ زینی نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے اسے چھیڑا۔ وہ ابھی تک ٹرے ہاتھ میں لیے نل کے پاس بیٹھی کپڑے دھوتی نسیم کے پاس کھڑی تھی۔ اتنا نہیں ہوتا کہ ایک بار اس کو بیٹھنے کا کہہ دے، وہ بیچاری برتن اٹھائے کھڑی ہے، نہ برتن ہاتھ سے لے رہی ہو نہ اسے بیٹھنے کا کہہ رہی ہو، مجال ہے جو تمہیں عقل آ جائے۔ نسیم نے ناراض ہوتے ہوئے اپنی بیٹی سے کہا، نہیں خالہ، میں خود باورچی خانے میں رکھ کر آتی ہوں، سامنے آپ نظر آئیں تو آپ کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اس میں نزہت کا کیا قصور؟ زینی نے جلدی سے کہا، کیا لے کر آئی ہو؟ نزہت نے پوچھا۔ شیراز کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں۔